یہ کہانی ہے ایک ایسے سفر کی جو سب سے پہلے آج سے 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر ان کے ایک بہت پیارے صحابی اور خالہ زاد بھائی سینٹ جیمز، جنہیں اسلامک تاریخ میں حضرت یعقوب کے نام سے جانا جاتا ہے، نے پیدل طے کیا۔ میں نے یہ 300 کلومیٹر کا سفر 12 دن میں مکمل کیا۔ اس سفر کا آغاز پرتگال کے شہر پورتو سے کیا گیا، جو کہ 12 دن کے پیدل چلنے کے بعد اسپین کے شہر سینٹیاگو میں اختتام پذیر ہوا۔ اس سفر کو دنیا بھر سے آنے والے تقریباً 3 لاکھ افراد ہر سال کرتے ہیں، جن میں ہر طبقہ فکر، رنگ و نسل کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اگلی 10 سات میں یہ مکمل سفر نہ صرف دکھایا جائے گا بلکہ راستے میں آنے والے ہر مقام کو دکھانے کے ساتھ ساتھ ان ساری جگہوں کے بارے میں دلچسپ معلومات بھی فراہم، جس میں بھوتوں کے قبضے میں ایک 450 سالہ پرانا گھر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان صحابی اور خالہ زاد بھائی کے ساتھ پیش آنے والا دردناک واقعہ اور فرشتوں کی رہنمائی میں ان کی تدفین کا سارا ماجرا شامل ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی یورپ پر دور حکومت کا عروج و زوال بھی شامل ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم تقریباً 40 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکے ہیں۔ ہم یہ سارا راستہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ اونچے پہاڑوں اور گھنے جنگلات سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ اس طرف سے چڑھائی چڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارے پیچھے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو آ رہے ہیں۔ اب ہم اس طرف سے جنگلات میں سے گزرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہیں۔ چونکہ یہ سارا راستہ پہاڑوں اور جنگلات میں سے گزرتا ہے، اس لیے راستے میں کھانے پینے کی چیزیں اس طرح سے میسر نہیں۔ گرمی کی شدت میں بھی کافی اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمیں کھانے پینے کی چھوٹی موٹی چیزیں اور پینے کے لیے کم از کم 1 لیٹر پانی ساتھ اپنے بیگ میں رکھنا پڑتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کا وقت بھی ہو رہا ہے اور دھوپ میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو چلیں اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کے راستے میں ہمارے لیے کیا چیزیں ہیں۔ یہ ہمارے راستے میں ایک چھوٹا سا گاؤں آیا ہے جس کا نام انکورا ہے۔ مجھے اس گاؤں کی خوبصورتی نے بہت متاثر کیا۔ ابھی تک کے راستے میں آنے والا یہ سب سے خوبصورت گاؤں ہے۔ اپریل اور مئی کا مہینہ اس سفر کے لیے سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اس خطے میں کا موسم بہت اچھا ہوتا ہے۔ ابھی 3 بج رہے ہیں اور تقریباً 25 ڈگری درجہ حرارت ہے۔ سال کے ان 2 مہینوں میں آپ کو ہر طرف گرینری، خوبصورت پھول اور پودے نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طبقہ فکر سے، ہر عمر اور ہر رنگ و نسل کے لوگ جو ہیں وہ اس واک میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں۔ پرتگال کے دیہی علاقے شہروں سے زیادہ خوبصورت اور دلکش ہیں۔ جس خوبصورتی سے ان گھروں کی تعظیم و آرائش کی ہوتی ہے، یہ قابل دید ہے۔ ان ممالک کی سب سے بڑی خوبی دھیان سے بھائی، ان ممالک کی سب سے بڑی خوبی اپنی تاریخ سے محبت ہے۔ یہ پتھر سے بنے ہوئے صدیوں پرانے گھر ابھی تک سنبھالے ہوئے۔ یہ ان پتھروں سے کی ہوئی تعمیر، یہ آج سے صدیوں پرانا طرز تعمیر ہے۔ اس سفر کی سب سے دلچسپ بات جو آپ کو بتائیں، یہ پیلے رنگ کا تیر کا نشان ہے۔ اس سارے 300 کلومیٹر کے راستے میں یہ پیلے رنگ کا تیر اب ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہم صرف اور صرف اس تیر کے نشان کو دیکھتے ہوئے اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ چلیں آپ بھی ہمارے ساتھ اس خوبصورت راستے کا حصہ بنیں۔ دھوپ بھی خوب سخت ہوتی جا رہی ہے، راستہ بھی لمبا ہے اور پیدل چلنا ہے۔ جذبے جوان ہیں، آپ کا ساتھ چاہیے۔ ہمارے ساتھ چلیں اپنی منزل کی طرف، آئیے اور بڑھتے ہیں منزل کی طرف۔ ہمیں چلتے ہوئے تقریباً 5 گھنٹے ہو گئے ہیں اور گرمی کی شدت میں بھی کافی اضافہ ہو گیا ہے، اور بھوک کی حالت کا تو آپ پوچھئے مت۔ چل چل کے پاؤں کے چھالوں کا بھی برا حال ہو گیا ہوگا۔ وہ تو ابھی ساکس اتاریں گے اور ان کی حالت دیکھیں گے تو آپ کو بتائیں گے۔
ابھی یہ چھوٹے سے گاؤں میں ہمیں ایک ریسٹورنٹ ملا ہے، بالکل چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہے، اس میں کوئی زیادہ کھانے پینے کی کوئی ایسی چیزوں کی امید بھی نہیں ہے، لیکن ابھی اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کھانے کے لیے موجود ہے۔ سب سے بڑی دلچسپ بات جو ابھی میں نے آپ کو پیچھے تھوڑا بتائی تھی، وہ میں نے آپ کی توجہ ایک دفعہ اور دلانا چاہتا ہوں، وہ ہیں یہ پیلے رنگ کے تیر کے نشانات جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی تھی۔ یہی صرف ایک تیر کا نشان ہے جو 350 کلومیٹر کے سفر میں مسافروں کی رہنمائی کرتا ہے، اور آپ اسی کو دیکھتے ہوئے اپنے راستے کا متعین کرتے ہیں۔ سب سے بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ ابھی ہم اس گھر کی طرف رواں دواں ہیں جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس پہ پچھلے 450 سال سے جنات کا قبضہ ہے، اور آج صبح سے جب سے میں اٹھا ہوں مجھے اس گھر کو دیکھنے کی شدید خواہش تھی، اور اب بس ہم یہاں پہ دوپہر کا کھانا کھائیں گے اور پھر اپنے سفر پہ رواں دواں ہوں گے، اور اس گھر کی طرف جا رہے ہیں جس میں 450 سال سے جنات کا قبضہ ہے، اور میں اس گھر کے اندر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنات کا وہاں پہ کوئی ہے یا نہیں ہے۔ ابھی ہمارا 13 کلومیٹر کا سفر باقی ہے اور 4 بج گئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں جلدی سے کچھ کھانا چاہیے اور نکلنا چاہیے، کیونکہ ہم اندھیرا ہونے سے پہلے جنات سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہیلو، ہم نے 23 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا ہے اور صرف 7 کلومیٹر باقی ہیں آج کے لیے۔ ہم اس چھوٹے سے قصبے میں داخل ہوئے جس کا نام ولا پرایا ہے۔ قصبے کے درمیان میں واقع ہے ایک خوبصورتی سے سجایا ہوا چرچ، اور آج یہاں پر پھولوں کا تہوار منایا جا رہا ہے جس کو دیکھنے کے لیے گرد و نواح سے لوگوں کی کافی تعداد جمع ہے۔ ہم نے یہاں کے کچھ مقامی لوگوں سے بات چیت کی جو کہ انتہائی خوش اخلاق اور مہمان نواز ہیں۔ آج شام کو یہاں پر تہوار کی تیاری جوش و خروش سے جاری ہے۔ بدقسمتی سے ہم تو یہاں موجود نہیں ہوں گے اس تہوار میں حصہ لینے کے لیے، لیکن ہمیں رات ہونے سے پہلے جنات والے گھر کو وزٹ کرنا ہے، تو چلیے چلتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ ایک نہایت نفیس اور شائستہ خاتون سے بات کی جن کا نام ایزابل ہے۔ آئیے بتاتے ہیں ایزابل اپنے گاؤں اور اپنے اس کام کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ایزابل، ہیلو، ہیلو، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہمیں اپنی پینٹنگ اور اس تہوار کے بارے میں بتائیے۔ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ میں 3 بہنوں کی تصویر بنا رہی کیمرہ میں دیکھ کے بتائیے۔ میں 3 بہنوں کی تصویر بنا رہی ہوں۔ یہ کام میرا شوق ہے۔ آپ یہ کام کتنے عرصے سے کر رہی ہیں؟ مجھے تو پینٹنگ کرتے ہوئے 40 سال ہو۔ اس کے علاوہ آپ کیا کرتی ہیں؟ میں ایک دفتر میں بھی کام کرتی ہوں۔ تو جیسا کہ ایزابیلا نے بتایا کہ جو یہ کام پچھلے 40 سال سے کر رہی ہے۔ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہیلو، اتنے طویل انتظار کے بعد ہم اس گھر میں پہنچ گئے ہیں جہاں پہ جنات کا قبضہ ہے۔ ابھی میں گھر کے اندر ہو کے آیا ہوں، اور اس گھر میں آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف سے جڑی بوٹیوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے، اور اب تو اس گھر کو جڑی بوٹیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اس گھر کے 3 کمرے ہیں۔ ایک یہ ہے جو بڑا کمرہ ہے جو غالباً فیملی کے استعمال میں ہوگا، ایک یہ اس کے پیچھے کمرہ ہے، اور ایک پھر یہ لیفٹ سائڈ پہ چھوٹا کمرہ ہے جو کہ غالباً کوکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہوگا۔ مجھے تو کسی جنات نے نہیں پکڑا اور نہ ہی یہاں پہ کوئی نظر آیا ہے، اس لیے میرا تو خیال ہے کہ یہ لوگوں نے ایسے ہی لوگوں کو ڈرانے کے لیے ایک تماشا بنایا ہوا ہے۔